حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کالا ہونا عیب ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ کالے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے، وہاں فیصلہ تیرے ایمان اور عمل پہ ہوگا، رنگ کی وجہ سے تو نہیں روکا جائے گا، کالے لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کالا رنگ اگر عیب نہیں ہے تو پھر لوگ مجھے رشتہ کیوں نہیں دیتے؟ میرا رنگ کالا ہے تو لوگ کہتے ہیں تجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دینا۔ میرے آقا کریم مسکرائے۔ حضرت سعد نے اپنی عرضی کیسے حضور کے سامنے پیش کی ہے؟ مانگنے کی جاچ بھی کسی کسی کو ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم آپ نے فرمایا سعد جاؤ عمر بن واب ثقفی سے کہو اس کی بیٹی کا رشتہ میں نے تیرے ساتھ طے کر دیا ہے۔ عمر بن واب ثقفی۔ حضرت سعد آئے، حضرت عمر بن واب ثقفی کے گھر دروازے پہ دستک دی، وہ باہر تشریف لائے، ملاقات ہوئی، حضور کا پیغام دیا۔ عمر بن واب ثقفی نے اس وقت سوچا سعد تم غریب ہو اور رنگ بھی کالا ہے، میں امیر ہوں اور میری بیٹی بھی ماہ پارا ہے، تم اپنی طرف سے ہی بات بنا کے آ گئے ہو کہ رشتہ طے ہو گیا ہے، جاؤ میرے دروازے سے ہٹ جاؤ۔ باپ تھے، دروازے سے ہٹا دیا جناب سعد کو۔ اندر گئے تو بیٹی نے پوچھا ابا جان دروازے پہ کس سے جھگڑ رہے تھے؟ کون آیا تھا جس سے جھگڑا کر رہے تھے؟ فرمایا سعد آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے تمہارا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ تو بیٹی نے کہا پھر آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ کہا تو خود ہی بات بنا کے آ گیا۔ قربان جاؤں صحابیہ کی سوچ میں۔ صحابیہ نے کہا ابا جان آپ نے حضور کا حکم واپس موڑ دیا، جائیں حضور کی بارگاہ میں اور حضور سے عرض کریں ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، غیروں کا رشتہ تو کوئی نہیں کرتا۔ میرا رشتہ حضور نے طے کیا ہے تو مجھے اپنی بیٹی سمجھ کے ہی طے کیا ہے نا۔ میرا رشتہ حضور نے طے کیا ہے تو مجھے اپنی بیٹی سمجھ کے ہی طے کیا ہے نا۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں، حشر کے میدان میں کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چچا نے طے کیا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے ماموں نے طے کیا، میں کہوں گی میرا رشتہ اللہ کے رسول نے طے کیا، اللہ کے محبوب نے طے کیا تھا۔ میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابا جان جائیں حضور کی بارگاہ میں۔ اب بیٹی کے کہنے پر باپ آ گیا حضور کی بارگاہ میں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عمر بن وہاب تو نے میرے قاصد کو واپس موڑ دیا۔ یا رسول اللہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے سعد کو بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ہی سعد کو بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے یہ سعادت ہے، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سعد کو بلایا۔ سعد تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا کچھ ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس، چند اور صحابہ کے نام بھی لیے، 2 اور صحابہ کے نام بھی لیے، ان سے کو 200 درہم تمہیں دیں۔ حضرت سعد ان تینوں کے پاس گئے، ان تینوں نے 200 درہم دیے، 600 درہم ہو گئے۔ حضرت سعد نے ان میں سے حق مہر بھی دینا ہے اور شادی کا سامان بھی خرید رہے ہیں، شادی کی ضروریات کی چیزیں بھی خرید رہے ہیں۔ بازار میں گئے کپڑا دیکھ رہے ہیں کہ ایک منادی نے ندا دی کہاں ہیں اللہ سے محبت کرنے والے؟ اللہ کا رسول جہاد پہ جا رہا ہے۔ حضرت سعد نے سوچا شادی کا سامان بعد میں خرید لوں گا، پہلے تو میں حضور کے ساتھ جہاد پہ جاؤں گا۔ گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، مجاہدین میں شامل ہو گئے۔
علامہ ابن اسیر نے اس کو بیان کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد میدان جنگ میں اگلی صفوں میں، آج امامہ شریف بھی باندھا ہے، سواری پہ بھی بیٹھے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، اور جب تلوار چلانے کے لیے بازو بلند کرتے ہیں قمیض ہٹتی ہے، سیاہ بازو نظر آتے ہیں، تو میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ذر غفاری وہ دیکھو کالے بازوؤں والا کتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں حضور کے پاس کھڑا تھا، حضرت سعد کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا کریم فرماتے ہیں ابو ذر دیکھو وہ سعد کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد آواز بلند ہوئی، سعد شہید ہو گئے۔ میرے آقا کریم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگی، فرمایا سعد کو بلا کے لاؤ، سعد کی میت اٹھا کے لاؤ۔ جناب سعد کا جسم مبارک اٹھا کے لائے، جسد اقدس اٹھا کے لائے، صحابہ کرام حضور کے سامنے زمین پہ رکھنے لگے تو میرے آقا کریم زمین پہ بیٹھ گئے، فرمایا سعد کا سر ریت پہ نہ رکھو، میری جھولی میں رکھو، زخموں سے خون رس رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہے، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ارد گرد کھڑا ہر صحابی رو رہا تھا، کیونکہ حضور کی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے تھے وہ حضرت سعد کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ ہر صحابی رو رہا تھا اور رو کے حضرت سعد کی قسمت پہ رشک کر رہا تھا، اے کاش اے سعد آج تیری جگہ میں ہوتا، میرا سر حضور کی گود میں ہوتا۔ اور حضور کیا فرما رہے تھے؟ چشمان مبارکہ سے اشک جاری ہے، اور حضور فرما رہے ہیں سعد میں تجھ سے راضی ہو گیا، سعد میں تجھ سے راضی ہو گیا، سعد میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ ارد گرد کھڑا ہر صحابی روتے ہوئے یہی کہہ رہا ہے سعد مبارک ہو تو جنت کی سند لے کے دنیا سے گیا ہے، اللہ کے رسول کے قرب کی سند، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی سند لے کے دنیا سے گیا ہے، اے کاش آج سعد کی جگہ